کافی آگے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد یہ ہمارا آج انشاءاللہ آج کا اور کل کا 2 دن کا آخری پروگرام ہے اور اس میں ہم 2 دنوں میں یہ سورہ نبا ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی تلاوت آپ سن لیجئے گا۔ ہم ڈائریکٹلی اس کا ترجمہ اور تفسیر شروع کر رہے ہیں تاکہ ہم اس سورت کو آج اور کل 2 دنوں میں مکمل کر لیں گے۔ سورۃ النبا 30ویں پارے کی جو پہلی سورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں۔ عما یتساءلون، عما کس چیز کے بارے میں، یتساءلون سب آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں۔ عن النبأ العظیم، عن النبأ اس خبر کے بارے میں، العظیم جو بڑی ہے، یعنی جو بہت بڑی خبر ہے اس کے بارے میں۔ الذی وہ جو ہم فیہ وہ اس میں مختلفون اختلاف کر رہے ہیں۔ کلا سیعلمون، کلا ہرگز نہیں، سیعلمون ہم قریب کو جان لیں گے۔ ثم پھر، کلا سیعلمون ہرگز نہیں ہم قریب کو جان لیں گے۔ الم نجعل الارض مہادا، الم کیا نہیں، نجعل ہم نے بنایا، الارض زمین کو، مہادا فرش، والجبال اوتادا اور پہاڑوں کو میخیں، وخلقناکم اور پیدا کیا ہم نے تم کو، ازواجا جوڑوں کی شکل میں، یعنی جوڑا جوڑا ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ وجعلنا نومکم اور ہم نے بنایا تمہاری نیند کو سباتا آرام کا ذریعہ۔ وجعلنا اللیل اور ہم نے بنایا رات کو لباسا لباس۔ وجعلنا النہار اور ہم نے بنایا دن معاشا معاش کا وقت، یعنی کام کا وقت، روزی کمانے کا وقت۔ وبنینا اور ہم نے بنائے فوقہم تمہارے اوپر، سبعا 7 شدادا مضبوط سخت، اور مراد اس سے آسمان، یعنی 7 مضبوط آسمان بنائے، سخت آسمان بنائے۔ وجعلنا اور ہم نے بنایا سراجا سورج، وہاجا ایک روشن ہونے والا۔ سراج ویسے چراغ کو کہتے ہیں، اور اس چراغ سے مراد ہے سورج، وہاجا جو بہت روشن ہے۔ وَأَنزَلْنَا نازل کیا ہم نے، من المعصرات بادلوں سے، ماءً پانی، ثجاجا بہت برسنے والا، لنخرج تاکہ ہم
نکالیں وہی اس سے حبا و نباتا، حبا غلہ و نباتا و نباتات، وجنات الفافا اور باغات الفافا، یعنی جنات باغات، الفافا لپٹے ہوئے یا گھنے، یعنی اور گھنے باغات. ان یوم الفصل، بے شک فیصلے کا دن، کان میقاتا، اس کا وقت مقرر ہے، یعنی جو فیصلے کا دن ہے اس کا وقت مقرر ہے. یوم، جس دن ینفخ، پھونک ماری جائے گی، فی الصور، صور میں، وتأتون، تم آؤ گے، افواجا، فوج در فوج، وفتحت السماء، اور کھول دیا جائے گا آسمان، فکانت ابوابا، ہو جائے گا دروازے دروازے، وسیرت الجبال، اور چلا دیے جائیں گے پہاڑ، فکانت سرابا، تو وہ ہو جائیں گے سراب کی طرح. ان جہنم، بے شک جہنم، کانت مرصادا، ایک گھات کی جگہ ہے، للطاغین، سرکشوں کے لیے، مآبا، ٹھکانہ ہے، یعنی وہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے. لابثین، ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس میں، احقابا، مدتوں، یعنی اس میں ہمیشہ مدتوں اس پہ پڑے رہیں گے. لا یذوقون، نہ وہ چکھیں گے، فیہا، اس میں، بردن، کوئی ٹھنڈک، ولا شرابا، اور نہ کو پینے کی چیز، الا، مگر، حمیما، کھولتا ہوا پانی، وغساقا، اور بہتی ہوئی پیپ، اور زخموں سے نکلتی ہوئی وہ جو پیپ ہے وہ پیئیں گے. جزاء وفاقا، بدلہ ہے وفاقا، پورا پورا. انہم کانوا، بے شک وہ نہیں تھے، انہم کانوا، بے شک وہ تھے، لا یرجون، نہیں امید رکھتے، حسابا، حساب، یعنی بے شک وہ حساب کی امید نہیں رکھتے تھے. وَكَذَّبُوا، انہوں نے جھٹلایا، بِآیاتِنَا، ہماری آیات کو، کذابا، جھٹلانا. وَكُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کو، احصیناہ، ہم نے شمار کر رکھا ہے، کتابا، گن کر. خذوہ، پس چکھو، فلن نزیدکم، اس ہرگز ہم نہیں بڑھائیں گے یا زیادہ کریں گے، الا عذابا، مگر عذاب. یہ جو تکلیف اور اذیت ہے اس کو چکھو، اور اس میں ہم تمہارے لیے عذاب کے علاوہ کسی چیز کا اضافہ نہیں کریں گے، تمہارے لیے عذاب میں اضافہ ہوگا. یہیں تک آیت نمبر 30 تک آج عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور جو رہ جائے گا اس کو کل پورا کریں گے. چونکہ ہمارے پاس ٹائم کی بھی قلت ہے، اور آج اور کل ان 2 دنوں میں سورت مکمل کرنا، سورت کی طویل ہے، اس میں دروس اور اسباق تو بہت سے ہیں، لیکن ہم اس کو انشاءاللہ باختصار، اس میں ہمارے لیے جو اہم چیزیں ہیں اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طریقے سے بیان کرنے کی توفیق دے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اور اللہ تعالیٰ ہمیں سن کر سمجھنے کی توفیق دے، اور اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن حکیم ایک بہت بڑی کتاب ہے، اور ایک بہت بڑا جو مضمون ہے، اور ایک پوری کائنات کے لیے، پوری نسل انسانی، بلکہ صرف انسان نہیں، جنات، ان سب کے لیے اس میں ہدایت کا، رہنمائی کا، نجات کا، کامیابی کا بہت بڑا پیغام ہے. اور جس کسی نے اس کو سمجھا اور اس کو تدبر کیا وہ کامیاب ہو گیا. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین.
یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کسی نے اس کو سیکھا سمجھا اس پر عمل کیا تو اللہ نے ان لوگوں کو عروج عطا کر دیا، اور جنہوں نے اس سے اعراض کیا اللہ نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ وہ صحابہ تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، جنہوں نے واقعی اس کتاب کو سیکھا سمجھا اور اس پر عمل کیا۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہم جو اللہ کے نبی سے سبق لیتے ہیں یہ ایک قابل غور بات ہے۔ آپ نے 2 مہینوں میں 30واں پارہ مکمل کرنے جا رہے ہیں، اب اپنے آپ کو بھی دیکھیے گا۔ صحابہ کہتے ہیں جو سبق ہم اللہ کے نبی سے لیتے ہیں اس وقت تک اگلا سبق نہیں لیتے تھے جب تک جو سبق دیا ہے اس پر عمل نہیں کر لیتے تھے۔ ہم 3 آیتوں کا سبق واضح کر لیتے، اس کو سمجھتے، اس پر عمل کرتے، پھر آگے سبق دیتے۔ تو آپ نے 30واں پارہ ماشاء اللہ عمل کر لیا۔ مجھے نہیں پتا میں اگر آپ سے بھی سبق سنوں تو آپ مجھے سبق سنا سکیں گے یا نہیں سنا سکیں گے، اور جو سنا آپ نے اس پر آپ نے کتنا عمل کیا ہے یہ میں آپ کو بتا۔ ہم باتیں کرنے میں بہت زیادہ شعر ہوتے ہیں، کسی پر تنقید، تعین و تشریح، میں نے نہیں کہتا، میں موت سے نہیں بیٹھ دیتا، میں موت نہیں کر دیتا، میں نہیں کر دیتا، اور عمل بالکل زیرو، صرف یہ چلانی آتی ہے اڈی نہیں، بس یہ چلاؤ اپنے آپ کو تھوڑا نمایاں کرو، لیکن عمل کے میدان میں زیرو، بالکل زیرو۔ صحابہ کا مسئلہ یہ تھا سیکھتے سمجھتے عمل کرتے دکھا، ان کے اندر عمل تھا، ہمارے اندر باتیں۔ میں نے عرض کیا اگر میں آپ سے سبق سننے لگتا ہوں نا تو شاید آپ مجھے بلاؤ پھر رب الناس کا بھی صحیح طرح ترجمہ نہ سنا سکیں۔ کتنی آسان چھوٹی سی صورت، I'm sure میں گارنٹی دیتا ہوں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صحیح طریقے سے اس کا لفظ مجھے آپ ترجمہ سنا دیں، انشاءاللہ سنا سکیں۔ وجہ کیا ہے کہ بس ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں، تو میں یہ بات ابتداءً اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ صورت انشاءاللہ کل مکمل ہو جائے گی، 30واں پارہ مکمل ہو جائے گا۔ میری ریکویسٹ ہے آپ سے، اللہ کا واسطہ، اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں اس 30ویں پارے کو آپ نے اچھی طرح اس کے ترجمے اور تفسیر کو کوشش کرنے کی یاد کرنے کی، اس پارے کو حفظ کریں۔ آپ کو 30واں پارہ حفظ ہوا، ہر بچے کو، ہر بڑے کو کم از کم 30واں پارہ آپ کو حفظ ہونا چاہیے۔ سمجھ گیا نا؟ ہمیں کیا 1 2 3 4 صورتیں سمجھ پڑھنا، جیسے بڑے حافظ صاحب پورا 30واں پارہ آپ کو حفظ ہونا چاہیے۔ جو آن لائن ہے میں ان کو بھی کہہ رہا ہوں، میرے سامنے بیٹھے سب ان کو نہیں کہہ رہا ہوں، اس پارے کو حفظ کرو، اور اس پارے کا ترجمہ جب کبھی کسی جگہ کسی وقت اس پارے میں جب کوئی آپ سے سوال کر لے تو فوری آپ اس کا ترجمہ کر کے بتا سکیں۔ تو کم از کم آپ نے یہ کرنا ہے کہ میں آپ کو ٹارگٹ دے رہا ہوں، میرے سامنے بیٹھا ہوں آپ بھی، اور جو آن لائن ہے آپ کو میں یہ ٹارگٹ دے رہا ہوں۔ پہلا ٹارگٹ اس کو حفظ کریں، دوسرا ٹارگٹ اس پورے پارے کا اپنا ترجمہ اور تفسیر آپ کو آتی ہے، تو تب میں سمجھوں گا کہ میرے 2 مہینے جو سر کھپایا ہے کہ اس کا کوئی انشاءاللہ میدان میں بھی کوئی فائدہ ہوگا۔ باقی پیچھے جو فائدہ ہو تو اللہ رب العزت کا میرا معاملہ ہے، اور جو ظاہر کا معاملہ ہے وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ وہ فائدہ ہو، آپ لوگ جو ہے نا کوئی اس سے مستفید ہوئے ہو انشاءاللہ، اللہ توفیق دے۔ اب یہ جو صورت ہے، اب اس کے ترجمہ تفسیر کی طرف ہے۔ قرآن کا ایک بہت بڑا مضمون یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو یہ قرآن سناتے، سمجھاتے، دعوت دیتے، تبلیغ کرتے، اہل مکہ، ان کا جو بہت بڑا اعتراض ایک تو توحید کے معاملے میں، اور دوسرا ان کا بڑا اعتراض یہ ہوتا تھا کہ یہ آپ ہمیں بھی جہنم کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، مرنے کے بارے میں، مرنے کے بعد جی اٹھنے کے بارے میں ایسے ڈراتے رہتے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہونا، بندہ مر گیا بس گیا، اس کے بعد کون سا بندہ دوبارہ اٹھایا جائے گا، کون سی قیامت ہوگی، کون سا حساب ہوگا، کون سی جہنم ہوگی، کون سی جنت ہوگی، یہ ہماری سمجھ میں آپ کی باتیں نہیں آتی۔
یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ اکثر اس بات کو ایسا کرتے، آپ سے لڑائی جھگڑے کرتے، آپ پر طعن و تشنیع کرتے، آپ کو اس پر برا بھلا کہتے اور آپ سے لڑائیاں کرتے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ہی تذکرہ کیا، فرمایا کہ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ کہ کس چیز کے بارے میں آپس میں بحث میں لگے ہوئے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کرنے لگے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت آئے گی اور مریں گے اور مر کے اٹھیں گے، کیا عجیب سی باتیں تمہیں نہیں لگتی؟ اس طرح آپس میں ایک دوسرے کی باتیں کیا کرتے ہیں، یعنی عن النبأ العظیم کہ وہ ایک اس بہت بڑی خبر کے بارے میں باتیں کرتے تھے، الذین هم فیہ مختلفون کہ جس کے اندر وہ اختلاف میں پڑے ہوئے تھے، سب اختلاف کر رہے تھے، یعنی کوئی اس بات پر یقین نہیں کر رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کی خبریں دینے کے لیے ممکن ہے۔ میں کوئی اپنی رائے دے رہا، کوئی اپنی رائے دے رہا، کوئی اپنی رائے دے رہا، وہ اپنی اپنی جناب ہانک رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، یعنی یہ جو تم لگے ہوئے ہو الٹی سیدھی باتیں کرنے اور انکار کرنے اور اختلاف میں لگے ہوئے، کلا ہرگز نہیں، یعنی تمہاری جو باتیں ہیں یہ درست نہیں، ہرگز درست نہیں، تمہارے نظریات ہرگز درست نہیں۔ کیا ہے؟ سَيَعْلَمُونَ ان قریب تم جان لو گے، یعنی جو میرا نبی تمہیں خبریں دے رہا ہے یہ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ پھر قول تائید کے اسی جملے کو ثم، یہ ایک انداز ہے عربی میں اور خاص طور قرآن کا ایک خاص انداز ہے، ثم پھر سن لو یا سے، پھر میں یہ بات کرنے لگا، کلا ہرگز نہیں، یعنی تمہاری جو باتیں ہیں یہ ہرگز ایسا نہیں ہے، سَيَعْلَمُونَ ان قریب تم جان لو گے، یعنی تم اپنی جو رائے رکھتے ہو یہ سب غلط ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے، ہرگز درست نہیں ہے، اور جو ہم کہہ رہے ہیں، جو ہم نے اپنے نبی کے ذریعے تم پر ہماری طرف پیغام بھیجا ہے، ان قریب تم اس کے بارے میں جان لو گے۔ اب اگر تمہیں یہ قیامت کے بارے میں یہ معاملات بڑے تعجب والے لگتے ہیں اور تمہاری عقل میں یہ باتیں نہیں آ رہی کہ اتنا بڑا سانحہ ہوگا اور اتنی بڑی تباہی اور بربادی اس دنیا کی ہوگی، کائنات کی، اس کا فنا ہونا اور پھر اس کے بعد جو ہے دوبارہ جی اٹھنا، یہ انسانی عقل میں اگر یہ بات نہیں آ رہی تو پھر اللہ نے اس دنیا کے اندر موجود بعض جو نشانیاں ہیں اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کی توجہ دلائی۔ پہلی چیز فرمائی الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے اس زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ تم دیکھتے نہیں کہ یہ اتنی بڑی زمین جو اللہ نے بنائی اور بنا کر اس اللہ نے زمین کو پھیلا دیا ہے، یہ زمین تمہیں نظر نہیں آتی؟ اللہ کی اتنی بڑی نشانی، والجبال اوتادا، اور پھر اس زمین کے اوپر یہ پہاڑ کتنی بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ یہ پہاڑ زمین پر دیکھیں کھیل ہیں۔ آپ کی دور حاضر کی، آپ کی جو ماہر ارضیات، آپ کے جو زمین کے ماہر سائنسدان، وہ سب آج یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ جی ہاں یہ پہاڑ واقعی اس زمین کے اوپر کیل کی مانند ہے، یہ کیل کا کام کر رہے ہیں کہ یہ زمین کے جتنا، جیسے دیکھیں نا کیل کہیں بھی آپ لگاتے ہو تو اس کا تھوڑا سا حصہ باہر ہوتا ہے، اس کا بڑا حصہ جو ہوتا ہے وہ اندر گیا ہوتا ہے۔ تو یہ پہاڑ اگر 1000 میٹر اوپر ہے تو یہ ممکن ہے کہ نیچے زمین کے یہ اگر 1000 میٹر اوپر ہے تو یہ 20,000 50,000 میٹر ممکن ہے نیچے گیا ہوا، اور یہ آپ کے آج کے سائنسدان وہ اس کو تسلیم کر رہے ہیں کہ واقعی کہ یہ پہاڑ اس زمین کے اوپر میغ کی مانند کام کرتے ہیں۔ ایک شخص کچھ کفار کے اسلام قبول کرنے کی میں نے کچھ چیزیں کبھی پڑھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، بہت سے ایسے کچھ سائنس سے تعلق رکھنے والے اور کچھ لوگ جو ہیں بڑے مفکر بنے پھرتے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے قرآن کا مطالعہ شروع کیا تھا، اس میں کچھ خامیاں ڈھونڈنے کے لیے،
لیکن جب ہم نے اس کو تدبر کے ساتھ اور غور کے ساتھ پڑھا، ہم سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اس قسم کی باتیں یہ کوئی نہ تو دیوانہ کر سکتا ہے، اور کب 1400 سال پہلے جب نہ کوئی سائنس، نہ جناب کوئی ٹیکنالوجی، اور نہ کوئی اس دور کے اندر کوئی ایسے آلات جن کے ذریعے یہ معلوم کیا جا سکے کہ یہ پہاڑ زمین کے نیچے اتنا گیا ہوا ہے، یہ اتنی جو باتیں ہیں یہ اس دور میں کی ہی نہیں جا سکتی، کوئی بندہ اس کو اپنی طرف سے گھڑ کے بیان نہیں کر سکتا۔ یہ یقیناً آسمانوں سے آئی ہوئی خبر ہے کہ جس کی خبر اس وقت سوائے اللہ کو کسی کو نہیں تھی، لہذا اگر محمد کریم نے یہ باتیں بتائی ہیں تو انہوں نے اپنی طرف سے نہیں بتائی، یقیناً ان کی طرف وحی نازل ہوئی ہے، تو انہوں نے پھر تسلیم کیا، اور تسلیم کرنے پر مجبور ہوئے کہ یہ کتاب واقعی اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ سمجھ گئے نا؟ تو یہ خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے، مجھے اس ٹاپک کی طرف نہیں جانا۔ بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے پھر بطور نشانی، اب یہ آج کے دور کے بھی کافر اگر یہ تدبر کر لیں تو الحمدللہ بات ان پر بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے اور اللہ کی باتیں بالکل سچی ہیں، اور وہ اس حق کو قبول کر کے اپنے مذاہب باطلہ اس کو ترک کے اس حق کو قبول کریں اور اسلام کی اس روشنی سے اپنے آپ کو منور کریں۔ انہوں نے کیا منور کرنا ہے؟ جو منور ہوئے تھے وہ جناب وہ ظلمات اور اندھیروں میں گھرے ہوئے اور تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، انہوں نے کیا منور؟ لیکن بہرحال اتنا ضرور ہے کہ جو نو مسلم آتا ہے نا وہ واقعی منور ہو جاتا ہے، وہ نو مسلم آ کے باقی مسلمانوں سے جا کر نکل جاتا ہے۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی نشانیاں بیان کی، فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، پھر یہ دیکھو کہ اللہ نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا، تمہارے جوڑے بنائے اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ اور پھر یہ جوڑے انسانوں میں نہیں، یہ جوڑے اللہ تعالیٰ نے جنات میں بھی بنائے، یہ جوڑے اللہ رب العزت نے جانوروں میں بھی بنائے، بلکہ آپ کے جو یہ درخت ہیں اور آپ کے یہ پودے ہیں اور آپ کے یہ کھیت ہیں، ان کے اندر یہ اگنے والی جتنی بھی فصلیں ہیں ان کے اندر بھی اللہ نے جوڑے جوڑے بنائے، ان کے اندر بھی نر اور مادہ ہے۔ تو یہ آپ کے لیے اللہ کی طرف سے یہ نشانی ہے کہ دیکھو کیسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہیں۔ پھر اس کے بعد وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے بنایا تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ۔ اور یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ آپ تھکے ہارے اور جناب رات کو آپ اپنے بستر پر آ کر بیٹھتے ہو اور تھکاوٹ کے مارے پھر اپنے آپ کو کنٹرول بھی نہیں رہتا، در سے بیٹھے بھی نیند آتی ہوتی ہے، بندہ بسا اپنے آپ کو کبھی اینڈ کرتا کبھی اینڈ کرتا کبھی اینڈ کرتا، کنٹرول کرتا ہے کہ بندہ نہ سو، پھر بھی دیکھ لو نیند نہیں ہے، آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، میں نے اللہ سے کئی دفعہ دعا کی ہے اللہ اس قبول کرے اور استقامت دے کہ اللہ کبھی درس میں بیٹھا ہوں یا کبھی کسی محفل مجلس میں چٹکے نہ لگا، بس میں دعا کرتا رہتا ہوں۔ وہ دیکھ لو حسین شاہ صاحب ساری رات اب بیٹھے چلے گئے، ایک سیکنڈ نہیں سویا، میں اپنا پورا ٹائم کر کے یہاں سے گیا اور ایک لمحے کے لیے بھی میں نے پلک نہیں چلتا، ہم لوگ سمجھ گئے لاڑا تو میں نے رہا چٹکے چٹکے تو خیر وخلقنا ہم پڑھ رہے تھے وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے بنائی یہ نیند تمہارے لیے آرام کا ذریعہ۔ اب جو ہی بندہ بیڈ پر بستر پر لیٹتا ہے نا جناب تو الحمدللہ بندے کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے، کیونکہ نیند کو اللہ نے تمہارے لیے آرام کا ذریعہ بنایا ہے۔ ایسا تمہیں آرام ملتا ہے دن بھر کی 10 گھنٹے کی آپ کی کی ہوئی مشقت جب سو کے اٹھتے ہو تمہیں محسوس تک نہیں ہوتی کہ کل تو تم نے کوئی بڑی مشقت سے کام تم نے کیا ہے۔ ایسا اللہ رب العزت کا یہ نظام ہے اور اتنی بڑی اللہ کی یہ نشانی ہے کہ کیسے تمہاری تھکاوٹ کو وہ سکون میں بدل دیتا ہے تمہاری اس نیند کے ذریعے۔ پھر نیند تمہارے لیے ایک اور بھی اس میں نشانی ہے کہ اللہ نے اس نیند کو، بلکہ پیارے نبی کی حدیث کے مطابق یہ نیند بھی تمہارے لیے ایک موت کی مانند ہے، سمجھ گئے نا؟ جب اللہ کے نبی سوتے تھے نا اللہم بسمک اموت و احیا،
اللہ تیرے نام سے ہی موت آنی ہے، تیرے نام سے ہی زندہ ہونا ہے۔ تو یہ نیند بھی ایک موت کی شکل ہے، سمجھ گئے نا؟ اب یہ موت آنے لگی ہے، تیرے نام کے ساتھ ہی ہم مرنے لگے ہیں، تیرے نام کے ساتھ ہی سونے لگے۔ اب تو چاہے گا تو اٹھنا ہے، مگر نہ کم گائٹ ہو جانا ہے، سمجھ گئے نا؟ اس کے بعد جب اٹھتا ہے نا بندہ تو وہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ نے قسم کی موت کے بعد زندگی دے دی۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اللہ کے نبی اٹھنے کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، شکر ہے اس ذات کا کہ جس نے موت کے بعد یہ دوبارہ زندگی دے دی اور اسی کی طرف ہم نے لوٹنا ہے۔ تو ان کافروں کی ان پٹھی سیدھی باتوں کا جواب ہے کہ یہ بھی ایک موت تمہارے سامنے ہے کہ جس میں تم مرتے ہو پھر اٹھتے ہو، تمہاری یہ موت اور زندگی تو تمہاری آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ تو تمہیں کیوں نہیں یہ بات سمجھ آتی کہ جو اللہ تمہارے یہ سارے سسٹم جو چلا رہا ہے تو وہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہیں حقیقی موت دے کے دوبارہ حقیقی زندگی دے دے۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے بنایا رات کو لباس۔ لباس کیا ہے؟ لباس جسم کو ڈھانپ لیتا ہے، لباس جسم کو ڈھانپ لیتا ہے۔ ایسے ہی رات پوری دنیا کو ڈھانپ لیتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے۔ یعنی رات بھی ایک لباس کی مانند ہے، جیسے جب لباس نے تمہارے جسم کو چھپا لیا، ایسے ہی رات کے اندھیرے نے دنیا کو چھپا لیا، اس لیے رات کو لباس کہا اللہ نے۔ اور پھر وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو بنایا وقت معاش۔ معاش کا وقت، معاش روٹی پانی، کمائی، کاروبار، تجارت۔ رات کو تم سو، آرام کرو، اور اس کے وقت معاش، اب تم کمائی کے لیے نکلو، کاروبار کرو، تجارت کرو، نوکری کرو۔ تو یہ تمہارے لیے اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، اور کیسی ترتیب کے ساتھ یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ راتیں بھی ٹائم کے ساتھ آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، نیندیں بھی اپنے اپنے حساب سے آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، اور دن بھی اپنے اپنے حساب سے آ رہا ہے اور جا رہا ہے۔ ایک روٹین کے ساتھ، وقت مقررہ پر، اس کی ٹائمنگ، ایک ایک چیز اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ ہے اپنے اوپر آ رہی ہے۔ سورج دن کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، وہ آ رہا ہے۔ دوپہر دن کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، دوپہر آ رہی ہے۔ اور صبح دن کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، وہ آ رہی ہے۔ اور رات کے ساتھ جو چیزیں ریلیٹڈ ہیں، چاند ہے، ستارے ہیں اور اندھیرے ہیں، سب اپنے اپنے جو طریقے کار اللہ تعالیٰ نے کو مقرر کیا ہے، اس حساب سے اس سب کچھ اپنے روٹین کے مطابق چلتا ہے۔ اچھا، اب ایک اور بات، رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی ہے، اور دن اللہ نے کام کے لیے بنایا ہے۔ ہم نے کیا کر دیا اس کے الٹ؟ ہمارا کیا کہ رات جاگنے کے لیے ہے اور دن سونے کے لیے۔ پوری رات جاگتے رہیں گے، پوری رات کاروبار بھی، رات تجارتیں بھی، وہ سب اب رات کی ہو گئی، سمجھ گئے نا؟ بلکہ اب تو سارا کام بھی سارا رات کا ہو گیا، کھیل کود تماشے، اور خاص کر جب سے کہ جناب ہمارا زندگی کا جیون ساتھی موبائل آ گیا ہے۔ موبائل اصل جیون ساتھی بن گیا ہے نا، اصل جیون ساتھی تو موبائل ہے۔ اب جیون ساتھی وہ تو اپنا ایک جیون ساتھی وہ تو ہے ہی، اب اصل جیون ساتھی وہ موبائل ہے، مجھے نا ہر ٹائم موبائل، ہر ٹائم موبائل، پوری رات موبائل شریف کے اوپر جناب یہ قوم لگی ہوئی ہے، پوری قوم، پوری رات بدبختی ظالم اور جاہل قوم جو اپنا پورا وقت اس موبائل پر گزار رہی ہے۔ اور کہاں وہ نورانی لوگ، عظیم لوگ، مقدس ہستیاں کہتے ہیں کہ پوری رات تلاوت کی جاتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی اور ان کا ایک غلام، یہ تین ہی فرق ہے کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں ہر وقت، ہر لمحہ، ہر وقت، ہر لمحہ میرے گھر میں تلاوت کی آواز آئے، کہ پوری رات میں چاہتا ہوں میرے گھر میں تلاوت کی آواز بلند ہوتی ہے۔ اپنی بیوی اور خود اپنے درمیان تینوں نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔
اور غلام سے کہا کہ عشاء کے بعد سے لے کر رات کا جو پہلا ایک پہر ہے اس میں تم گھر کے اندر قیام کیا کرو گے اور قیام میں قرآن پڑھا کرو گے. پھر جب نصف رات ہوگی تو اس رات میں میری بیوی اٹھ جائے گی. وہ جب اٹھے گی تو وہ رات کے تیسرے پہر تک وہ قیام کرے گی اور وہ اپنے قیام میں رات کو قرآن پڑھتی رہے گی. جب رات کا آخری تیسرا پہر جو رہ جائے گا اس میں اٹھا کروں گا اور اس رات کے آخری تیسرے پہر میں قیام کروں گا اور اس قیام میں قرآن پڑھتا رہوں گا. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ پوری رات اس طرح ان کے گھر سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آتی رہتی تھیں. پوری رات ان کے گھر سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آتی تھیں. یعنی ان کی پوری رات اس طرح گزرتی ہے. اور آج ہماری راتیں جو ہیں وہ پوری راتیں ماشاءاللہ موبائل میں گزرتی ہیں اور موبائل کے اوپر کھیل تماشے اور جناب ٹک ٹاک اور انسٹاگرام اور فیس بک اور یوٹیوب سمجھ گئے اور پتہ نہیں کیا کچھ تو اس کے اوپر واٹسپ میسیجنگ یہ سب اس کے اوپر پوری رات گزرتی. صاحب آدم نے ایک لمحہ بھی اس سے غفلت میں نہیں گزارا اور پوری رات بھر کے صبح مرداروں کی طرح جناب پڑے ہوئے ہیں. برکت کے ٹائم گوا دیے, خیر کے وقت گوا دیے, صبح کی عظیم نعمتوں کو حاصل کرنے سے قاصر. کیا سہانا وقت صبح کا, چڑیاں اٹھ گئیں, طوطے اٹھ گئے, پرندے اٹھ گئے, اور چونٹیاں بلوں سے نکل آئیں اور جناب پرندے گھونسلوں سے نکل آئے اور سمندروں کی مخلوق جاگ گئی اور جناب صحراؤں کی مخلوق جاگ گئی اور جناب فضاؤں کی مخلوق متحرک ہو گئی اور پوری دنیا کی باقی ساری مخلوق اس ٹائم میں متحرک ہو گئی, کیونکہ یہ وقت ہے آسمانوں سے برکتوں کے نزول کا, رحمتوں کے نزول کا, اللہ کی خوشنودی کو پانے کا عظیم اور برکتوں والا وقت. اب اس وقت سے فائدہ اٹھانے کے لیے پوری مخلوق جاگی ہوئی ہے اور حضرت صاحب جو ہیں وہ آرام فرما رہے ہیں فجر کی نماز. اور اگر پڑھ بھی لی ہے تو بس مغرو لائی ہے, ادھر امام صاحب سلام پھر ٹڑکی لا کے مسجد تو بعد تو جا کے بستر چمڑ کے جناب, لیکن ایک باری جا کے پھر ایک باری موبائل دیکھنا ضرور ہے. ایک باری یہ حضرت صاحب پھر ایسا جیون ساتھی ہے کہ صبح فجر میں سونے سے پہلے بھی اس فجر کے بعد پھر بھی اس کو دیکھنا ہے. اور ایسی عادت ہے کہ سو کے اٹھے نا تو اٹھتے بھی سب تو پہلے سب تو پہلے جناب اس مصیبت کو اور پھر اس سے بعد منہ توڑا ہے, اس سے بعد ہی جناب واش روم آنا ہے, ورنہ واش روم چلی یہ آج ہماری حالت. تو یہ سارے مقصد فوت ہو گئے. میری باتیں لمبی ہو رہی ہیں, اصل میں آخری 2 دن ہیں, دل بہت کر رہا ہے آپ لوگوں سے باتیں کرنے کو, تاکہ جو ہو سکتا ہے آپ کو دے دو ان 2 دنوں کے اندر اور یہ سبق پڑھا کے میں تربیت کر سکتا ہوں آپ کی. میری بچیاں بھی سنیں, میری بیٹیاں بھی سنیں, ان میں بھی مجھے پتہ پڑا رواج بن گیا موبائلوں کا. اللہ ہدایت دے سب. آگے چلیں. پھر اللہ نے اپنی وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا, اور ہم نے بنائے تمہارے اوپر مضبوط 7 آسمان. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا, اور ہم نے سورج کو چمکتا ہوا بہت روشن بنایا. یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نشان ہے. اور 7 آسمان جو اتنے مضبوط آسمان ہیں اللہ نے تخلیق کیے, اور پھر آسمان کے اوپر یہ چمکتا ہوا یہ روشن سورج اللہ نے تخلیق کیا. یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا, اور دوسرے آسمانوں سے موسلا دھار بارش برسائی. اور کس طریقے سے بارش آتی ہے, ابھی تو موسلا دھار کی ایک نئی اصطلاح آپ لوگوں کے ساتھ آ گئی ہے نا, بادل پھٹنے شروع ہو گئے, کلاؤڈ برسٹ. یہ شکلیں اب آپ کے ساتھ, یہ سب کچھ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو آپ کے لیے موسلا دھار بارشیں برساتا ہے, کیوں؟ لِنُخْرِجَ بِحَبٍ وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا, اس لیے تاکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ زمینوں سے غلوں کو نکالے, زمینوں سے نباتات کو اگائے, اور گھنے باغات تمہارے لیے اللہ رب العزت جو ہے وہ تمہیں عطا کرے. تو یہ بارشوں کے ذریعے یہ بارشیں رک جائیں, خشک سالی ہو, قحط سالی ہو جائیں, فصلیں تمہاری خشک ہو جائیں گی اور تمہاری کھیتیاں وہ ذرا برباد ہو جائیں گی. تو
تمہارے باغات جو ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں، تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ بارشیں ہوتی ہیں، پانی آتا ہے، صاف ستھرے پانی ان کو ملتے ہیں، آپ کی فصلیں لہلہاتی ہیں، سبز و شاداب ہوتی ہیں، تمہیں پھل ملتے ہیں، تمہیں غلے ملتے ہیں، تمہیں اناج ملتے ہیں، یہ سب کچھ اللہ تمہیں کتنے عرصے سے یہ سسٹم چل رہا ہے، تو اللہ کی ان نشانیوں میں غور کرو، جو اللہ یہ سب کچھ کر رہا ہے، یہ سب کچھ تمہیں دیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ تمہیں مل رہا ہے، تو وہ اللہ جو یہ سب کچھ کر رہا ہے، وہ اللہ تمہیں مار کے قیامت کا دن قائم کر کے تمہیں ایک دفعہ ختم کر کے پھر دوبارہ زندہ کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اصل میں ان آیتوں میں یہ پیغام ہے۔ اب اس کے بعد جس کے بارے میں وہ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ نے اس کا تذکرہ یہاں کیا، ان یوم الفصل کان میقاتا۔ اب جس کے بارے میں تم لگے ہوئے کہتے تھے ابھی لے آؤ، لاؤ، جس کے عمل کی بات کرتے ہو نا اس کو لیٹ نہ کرو، اس کو جلدی لے کر آگے سے یوں مذاق کرو، بجائے آپ کی بات کو سیکھنے اور سمجھنے کے آگے سے آپ کے ساتھ لڑائیاں کرتے ہو، کہتے یہ یار وہ کھالتی گلا دیکھیاں جانیاں تو آج ہی لے کے آج وہ کرنا تو آگے سے یوں کہتے ہیں وہ آئے گی، کب آئے گی، کیسے آئے گی، لانیاں تو بھی لے کر آ گئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے نہیں بدلتے، اس کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک جو فیصلے کا دن ہے اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ اگر اسی وقت آ جاتی تو پھر آج آپ ہم سب بیٹھے تو نہ ہوتے، سمجھ گئے نا؟ ابھی ایک دنیا کا سلسلہ جو اللہ نے چلانا تو قیامت تک کی جتنی عوام آنی، مخلوق آنی ہے، وہ سب آئے گی، اور اس کے بعد جو وقت مقرر ہے پھر وہ قیامت آ جائے گی۔ کیسے آئے گی؟ یوم ينفخ في الصور، اس دن ایک سور کے اندر پھونک ماری جائے گی، فتأتون افواجا، اور تم پھر فوج در فوج، آپ سارے کے سارے، پاکستانی قوم آ رہی ہے، یہ انڈیا کی قوم آ رہی ہے، بنگلہ دیش کی قوم، حشر کے میدان میں یہ فوجیں اکرام، کیا کوئی منظر ہوں گے، اور کس طرح یہ ساری عوام معاشر کے میدان کی طرف جا رہی ہوں گی۔ فرمایا کہ جس دن وہ سور میں پھونک مار دی جائے گی تو تم سارے کے سارے اس طریقے سے فوج در فوج جو ہے وہ وہاں پر آؤ گے، اور کیا ہوگا؟ جو فتحت السماء، اور آسمان کو بھی کھول دیا جائے گا، فکانت ابوابا، اور اس آسمان کے دروازے ہو جائیں گے۔ اچھا کیا ہو رہا ہے؟ ادھر زمینوں سے عوام فوجوں کی طرح معاشر کے میدان میں جا رہی ہے، اور ادھر آسمانی لشکر جو ہیں، آسمانی جو مخلوق ہے وہ بھی آسمان چونکہ پھٹ جائے گا، دروازے ہو جائے گا، یہ سارے پردے ہٹ جائیں گے، اور آسمانی مخلوق فرشتے جو ہیں وہ بھی آسمانوں سے زمین کی طرف آ رہے ہوں گے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس دن تیرا رب بھی آئے گا اور تمام فرشتے جو ہیں وہ بھی صف در صف اس دن آ جائیں گے۔ یہ ہے وہ دن قیامت کا کہ جس کے بارے میں وہ انکار کر رہے ہیں اور بحث مباحثے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہ منظر ہے بھائیو، یہ وہ منظر ہے کہ جو یہ اس نسل انسانی نے بلکہ پوری مخلوق نے کل قیامت کے دن دیکھنے ہیں۔ آج یہ سارے پردے پڑے ہوئے، ہماری نظروں سے ہر چیز اوجھل ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں، لیکن کیا ہوگا اس دن؟ اللہ تعالیٰ اس دن آسمان کی کھال کو گھیر دے گا، کھال اتار دے گا، اور یہ سارے پردے ہٹ جائیں گے، آسمان میں دروازے بن گئے۔ اب آپ آسمانی مخلوق کو، فرشتوں کو اپنی انہی آنکھوں سے دیکھو گے، انہی آنکھوں سے تم یہ سارے جو ہے یہ سارے مناظر ہمارے سامنے۔ اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيَحْمَدُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس دن تمہارے انہی دن کتنے ہیں؟ کیوں؟ کیا کریں؟ کس نے کہا؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن قیامت کے دن اللہ کے عرش کو 8 فرشتے ہیں جنہوں نے اٹھایا ہوا ہے، سمجھ گئے نا؟ اب یہ بھی اللہ ہی ان کو قوت دے گا، ورنہ سارے فرشتے مل کے بھی اللہ کے عرش کو نہیں اٹھا سکتے، یہ اللہ ہی قوت دے گا۔ اس وقت زیادہ وہ ایک قیامت کا منظر ہے کہ جس دن یہ سارے واقعات اور ساری چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہوں گی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور اس دن پہاڑ جو ہیں ان کو چلایا جائے گا،
यानी आज पहाड़ आपको अपनी जगह पर इतनी मजबूती से गाड़े हुए तुमको नजर आ रहे हैं, उस दिन ये पहाड़ इस तरह मजबूती से अपनी जगह पर कायम नहीं रहेंगे, बल्कि ये पहाड़ फट जाएंगे, रेजा रेजा होंगे, रुई की गालों में तब्दील हो जाएंगे, यहाँ तक कि एक शराब की पानी तुम्हें महसूस होंगे कि दूर से यूँ लगेगा कि ये पहाड़ जो है ये पानी बन चुके हैं। जैसे शराब उसको कहते हैं कि जब गर्मियों के मौसम में किसी सड़क पर खड़े हो तो दूर तुम्हें पानी नजर आता है, जब वो पानी नहीं होता उसको शराब कहते हैं। तो उस दिन के पहाड़ आपको शराब ही नजर आएंगे कि जैसे शराब होते हैं, यानी इनकी ये असल ये ठोस और इतनी मजबूत जो मखलूक है ये सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया इन्न जहन्नम कानत मिर्साद, बेशक जो जहन्नम है वो खाक की जगह है, लित्तागीन मआबा लाबिथीन फीहा अहकाबा ला यज़ूक़ून फीहा बर्दन वला शराबा। फरमाया कि जहन्नम जो है वो एक ऐसी जगह है जो घात की जगह। अब घात किसको कहते हैं? घात कहते हैं कि जहाँ पर शिकारी अपने शिकार के इंतजार में बैठा होता है, जिस जगह पर कि जो ही शिकार आए मैं उस पर झपटूं और उसको शिकार करके अपने दामन में ले लूं। तो जहन्नम जो है इसी तरह ये घात की जगह है, इंतजार में है किनके? लित्तागीन मआबा, ये जहन्नम ठिकाना है उनकी ये जो सरकश हैं, नाफरमान हैं, अल्लाह के भागी हैं, ये जहन्नम उनका ठिकाना है। अब उस जहन्नम में कितना बड़े रहेंगे? लाबिथीन फीहा अहकाबा, ये इसके अंदर तवील मुद्दत, और ये तवील मुद्दत अब कितनी है ये भाइयों? अब पहली बात तो यहाँ ये भी समझ, एक तो है कुफार जो कुफर में मर गए, इनके लिए ये मुद्दत कभी खत्म ना होने वाली, हमेशा हमेशा की ये मुद्दत है कि ये इसमें हमेशा हमेशा के लिए पड़े रहेंगे। और उसके बाद वो लोग जो अल्लाह के ऊपर ईमान लाने वाले मुसलमान हैं लेकिन अपने गुनाहों के हिसाब से उनकी मुद्दतें मुख्तलिफ होंगी। मुमकिन है किसी को एक दिन के लिए डाला जाए, मुमकिन है किसी को हफ्ते के लिए डाला जाए, मुमकिन है किसी को महीने के लिए डाला जाए, और मुमकिन है किसी को 50,000 साल के लिए जहन्नम में डाल दिया जाए और फिर 50,000 साल के बाद उनके लिए शफाअत मुमकिन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो सबसे आखिर में जहन्नम से निकाले जाएंगे वो जल के कोयला हो चुके होंगे, और उनकी ये असल शख्सियत और ये जिस्म, ये वजूद कोयले के अंदर तब्दील हो चुका होगा। जब उनको जहन्नम से निकाला जाएगा तो कोयले की तरह सड़े हुए होंगे और उस वक्त उनके ऊपर पानी डालकर उनको जो है वो दुरुस्त किया जाएगा। तो ये मुद्दतें जो कुफार हैं उनके लिए मुद्दत हमेशा हमेशा की है, और बाकी लोग जो हैं उनके लिए मुद्दत मुख्तलिफ होगी। ला यज़ूक़ून फीहा बर्दन वला शराबा, अब उस जहन्नम के अंदर पीने के लिए कोई एक तो इनके लिए वहाँ पर ठंडक नहीं होगी कि जो ठंडक इनको सुकून पहुँचाए, वला शराबा, और ना ही कोई ऐसा मशरूब होगा कि जो मशरूब इनकी प्यास को बुझा दे, बल्कि क्या होगा? इल्ला हमीमुन व गस्साक़ा, बल्कि क्या है? इनके लिए खौलता हुआ पानी है, और वहाँ पर जिस्मों से जो जख्म से बहती हुई पीप रेशा होता है वो इनको पीने के लिए दिया जाएगा इन जहन्नमियों को कि तुम्हारे पीने के लिए खौलता हुआ पानी और ये बहती हुई पीप ये तुम्हें पीने के लिए वहाँ दी जाएगी। अल्लाह के बंदो, इस जहन्नम से डरने के लिए अपने आप के अंदर एक खौफ पैदा करो, इस जहन्नम से बचने के लिए, इस जहन्नम से बचने के लिए मेहनत करो, इस जहन्नम से बचने के लिए तो तुम्हारे अंदर फिक्र नजर आए, इस जहन्नम से बचने के लिए कुछ तड़प नजर आनी चाहिए। दुनिया की गर्मी से बचने के लिए हम फिक्रें करते, कोशिशें करते। अल्लाह के बंदो, सहाबा क्यों सारी सारी रात जाकर इबादतें करते थे और रोया करते थे, आंसू बहाया करते थे? कहते हैं कि सहाबा बाद उनके रो रो के उनके चेहरों के ऊपर यहाँ निशान पड़ गए थे, इतना रोया करते थे वो जहन्नम को याद कर करके और जहन्नम के अजाब से बचने के लिए। जहन्नम में बड़ी सख्तियाँ हैं, जहन्नम में ठंडक नहीं है, सुकून नहीं है, आराम नहीं है, मशरूब नहीं है, और वहाँ पर किसी किस्म की राहत नहीं है, बल्कि वहाँ पर तड़पा देने वाली कैफियत है जो अल्लाह ने कुरान के मुख्तलिफ हिस्सों में बयान की है। अब यहाँ पर जो अल्लाह बयान फरमा रहे, अल्लाह रोंगटे खड़े कर देने वाली बात, हमीम उस पानी को कहते हैं जो खौल रहा, जो हसी हुकूमत है।
کھولنے والا پانی، کھولنے والا پانی، کھولنے والا پانی، ایسا کھولتا ہوا پانی کہ جو ابل رہا اگر وہ چمڑی پر پڑ جائے تو چمڑی کو ادھیڑ کے رکھ دے۔ اب یہ پانی ان جہنمیوں کے منہ میں ٹھوسا جائے گا، اور ایک جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پانی ان کے سروں کے اوپر ڈالا جائے گا، اور جب ان کے سروں پر ڈالا جائے گا ان کو کہا جائے گا چکھو اس کا مزہ، اور وہ پانی جو ہی ان کے سروں پر ڈالا جائے گا سر سے لے کر پاؤں تک کی ساری کھال ادھر جائے گی۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں کہ یہ پانی جب ان کے منہ میں ڈال کے ان کے جسموں میں ڈالا جائے گا تو یہ پانی ان کے اندر کے جسم کے سارے اعضاء کو پگھلا کے ان کے پخانے کے راستے سے باہر سارے اعضاء وہ نکل آئیں گے۔ اتنا گرم اور کھولتا ہوا یہ پانی ہے جو ان کے جسموں کے اندر ڈھیلا جائے گا، اور یہ وساخہ بھی بدبودار گندا پانی اور جسموں سے نکلا ہوا، زخموں سے نکلا ہوا یہ گندا پانی ہے جو ان جہنمیوں کو پینے گا۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جہنمیوں کے جسموں کو آگ لگے، اور قبل خال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے جسم سے جیسے زخمی ہوتے ہیں، جسم زخمی ہوتے ہیں، زخموں سے خون نکلتا، زخموں سے پھر ریشہ نکلتا، یہ جو پیپ ہوگی یہ جہنمیوں کے جسم سے نکلتا ہوا خون اور پیپ ہوگی کہ جو انہیں کو پھر پینے کے لیے دی جائے گی۔ یہ وہ وساخ جزا وفاقہ، یہ بدلہ پورے کا پورا جو دنیا میں تم کرتے رہے اور اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے۔ آج تو بابا کے تو ہم سب کچھ چل رہا ہے نا، ہم سب کچھ کر رہے ہیں، نافرمانیاں کر رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں، غلط بیانیاں کر رہے ہیں، دھوکے دے رہے ہیں، غلط باتیں کر رہے ہیں۔ ہم تو سچ کو جناب پیچھے چھوڑا ہوا ہے، جھوٹ بات کر جھوٹے مکار اور بدکار اتنی گندی زبانیں ہو گئی کہ زبان سے سچ ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ آج زبانوں پر سچ نہیں، جھوٹے لوگ بننا ہے، اور جھوٹ کی اتنی عادتیں پڑ چکی کہ سچ بولنا ہی نہیں آتا۔ ایسی گندی عادتیں ہمارے پاس، اور بھی نہ جانے کیا کیا گند سارے آج اس وقت۔ ابھی میں کل ایک جناب ایک واقعہ ٹرانسجینڈر کے نام پر ایک آپ کے لاہور میں بڑا فنکشن ہوا ہے، اور اس فنکشن کے اندر کل پہلے ہوا ہے لیکن اس کی ویڈیوز کل یا پرسوں کچھ وائرل ہوئی ہیں، اور جب وہ خبر رات پر اس کی رپورٹ کرنے والی بھی آپ کی جناب ایک بہت بڑی برانڈ کی مالک ہے ماریا بی، اس نے اس کی رپورٹ کی۔ وہ چونکہ پہلی اسٹیٹس میں اس لوگوں میں رہی، وہ اب ان چیزوں کو جانتی ہے، اب وہ خود ان کے خلاف بولتی ہے کہ یہاں آپ کے پاکستانی معاشرے کے اندر اس وقت بہت زیادہ گندگی پھیل گئی ہے، بہت گندا ہو گیا معاشرہ آپ کا۔ میں اس لیے کہتا ہوں چھین لو اپنے بچوں سے موبائل، ان کے ہاتھوں کو توڑ دو کہ جن ہاتھوں میں تم نے اپنے موبائل ابھی سے پکڑا دیے۔ یہ ظلم کے قد اس وقت آپ کے بچوں کے دل و دماغوں کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ نوجوان بچوں کو جمع کر کے وہاں پر ٹرانسجینڈر وہاں پر لا کے اور بڑی بےہودگی وہاں پر کی گئی، بڑا قد وہاں پر دکھایا گیا۔ آپ کے لیے اس میں بڑی گندگی تیزی سے پھیلائی جا رہی۔ اب یہ مسلمانوں کے بچے ہیں اہل ایمان ٹرانسجینڈر، ابھی وہ ٹرانسجینڈر کیا تھا؟ ٹرانسجینڈر وہ کئی مرد ہیں لیکن بنے ہوئے، کئی فیمیل ہیں لیکن ٹرانسجینڈر بنی ہوئی ہے، صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور جناب فحاشیوں کو پھیلانے کے لیے، بدکاریوں کو پھیلانے کے لیے۔ آج ان مسلمانوں کے ملکوں میں یہ سارا کام ہو رہا ہے، تو پھر ان کا نتیجہ پورا بدلہ کل قیامت کے دن ان ظالموں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے دیا جائے گا۔ بہت کم ٹائم ہے، وہ میرے بچوں اس لیے میں تڑپتا ہوں تمہارے لیے، وقت پر کلاسوں میں آؤ، ٹائم پر آؤ، وقت پر نمازوں میں آؤ، دروس سنو، کتاب اللہ سنو، حدیث رسول اللہ سنو، اور اپنے ایمانوں کو سنوارو، اپنے دین کو سنوارو، اپنی عادتوں کو سنوارو، یہ سارے گند سے اپنے آپ کو نکالو۔ اللہ ہدایت۔ اللہ بڑی باتیں کرنے والی ہے لیکن ٹائم ہمارا سارا اسی میں نکل گیا۔ اللہ رب العزت آپ کو بچا لے، مجھے بچا لے، میری نسلوں کو بچا لے، مجھے بچا لے، آپ کو بچا لے، اپنی نسلوں کو بچا لے۔ اللہ کی قسم بڑا کام ہے اس معاشرے کے اندر، اس پاکستان میں اس وقت جو گندگی جس تیزی سے پھیل رہی ہے، کھانپتا ہے جسم ہوتا ہے، جسم کھانپتا ہے، روح کھانپتی ہے، اور ڈر آتا ہے کہ یا اللہ کہیں پر ہماری نسلیں اس کام کے اندر نہ پڑ جائیں۔ جتنی تیزی وہ ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں جناب، آپ کے بچے دیکھ رہے ہیں، آپ کے نوجوان دیکھ رہے ہیں ویڈیوز کو، جتنی گندگی اور بےہودگی اس کے اندر۔ ایک ایمان والا بندہ ایک لمحے کے لیے اس کے کسی ایک سین پر اپنی نظر نہیں ڈال سکتا اگر آپ کے پاس ایمان ہے، لیکن آپ کے ملک کے اندر ہو اور جناب ماشاءاللہ
قانون आपका ओ जनाब उसने शिकायत की, उनको जनाब जेल में पुलिस ले गई और उन्हें अदालत ने जमानत देकर छोड़ दिया। ये तो आपका यहाँ का निजाम ठीक है। फिर इन खान हिसाब, ये लोग जिन्हें हिसाब किताब की कोई उम्मीद नहीं थी, वकज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा, और हमारी आयात को झुठलाते थे। वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा, और तुम किए जा रहे हो, तुम्हें खबर नहीं है कि क्या हो रहा है। अल्लाह करे एक एक चीज तुम्हारी शुमार की जा रही है, एक एक चीज हम लिख रहे हैं, सब कुछ इसको घेर रखा है, लिखा जा रहा है। फ़ज़ूक़ू फ़लन नज़ीरकुम इल्ला अज़ाबा, अब चखो अज़ाब का मजा कि तुम्हारे लिए इस अज़ाब को बढ़ाया ही जाएगा, इसमें कभी आने वाली नहीं है कि तुम्हारे लिए उस जहन्नम के अंदर के सुकून आ जाएगा, आराम आ जाएगा, रज़ात मिल जाएगी। अल्लाह कहते नहीं, तुम्हारे लिए किसी चीज की खैर नहीं, बल्कि वहां पर तुम्हारे लिए अज़ाब में इज़ाफ़ा ही होगा। अल्लाह ताला सबको समझने की अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबकी इस्लाह फरमा दे। अल्लाह ताला हमारी दुनिया संभाल दे, अल्लाह हमारी आखिरत संभाल दे, अल्लाह हम बदअमानियों से बचा ले, बुरे अमाल से बचा ले, शर से बचा ले, फितनों से बचा ले, खैर वाली ज़िंदगी अता करे मुझे भी, आपको भी, और अल्लाह ताला हमारे बच्चों को भी, हमारी नस्लों को भी अल्लाह खैर वाली ज़िंदगी अता फरमाए। सूरत का तो हिस्सा रह गया, उसको हम कल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, गुजारिश ये है, ग्रामर का जितना सबक हमने पढ़ना था वो तकरीबन मैंने उस हिसाब से पढ़ा दिया। अब जो एग्ज़ाम है बुध को एग्ज़ाम है, उसमें आप सब ने जिन्होंने यहाँ बैठ कर पेपर देना है वो यहाँ बैठ कर देंगे, बच्चियों ने उधर बैठ कर जिन्होंने देना उधर देंगे, और जिन्होंने ऑनलाइन देना उसका ये एडमिन साहब इंशाअल्लाह सारा तरीका का ऑनलाइन वालों को समझा देंगे। बड़ा ईजी है और सिर्फ 15 मिनट में आप इस पेपर को कर सकते हैं, इतना आसान पेपर है। आज का और कल का जो सबक है वो उस पेपर में नहीं है, इसलिए इस पेपर में ना पड़ेगा। कि पिछले हफ्ते तक का सिलेबस उसको आप याद करें, आज का कल का सबक इम्तिहान में नहीं। उस पर क्या होगा कि आपने इंशाअल्लाह तैयारी करनी और बुध के दिन 7:25 पर हम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह, और 8 बजे खत्म करेंगे। टाइम तो 7:15 है, लेकिन हम 10 मिनट इसलिए दे रहे हैं ताकि कुछ लोग हैं जो लाहौर से बाहर, उनकी नमाज कहीं आगे पीछे होती है, तो 7:25 पर वो आ जाए, और 35 मिनट का वक्त हम उनको देंगे। 8 बजे ऑनलाइन पेपर का ऐसे आप लोगों के लिए बुध को इंशाअल्लाह आपने ध्यान देना, और इंशाअल्लाह जिस दिन आप इम्तिहान देंगे आपको बता देंगे कि हमने जो सर्टिफिकेट वगैरह क्या है, क्योंकि हमारे मेहमान खसूसी के साथ कोई टाइम की एडजस्टमेंट नहीं हो रही, कोशिश में लगे हुए हैं वो एक दो दिन में उनके साथ बात फाइनल हो जाए, और फिर हम आपको इंशाअल्लाह बता देंगे किस दिन सर्टिफिकेट तस्लीम होगी, तो फिर इंशाअल्लाह आपकी जो अमानत है सर्टिफिकेट वो आपको मिल जाएगी, और इम्तहानात में आपकी जो पोजीशन होगी उस पोजीशन के हिसाब से भी आपको इनामात भी मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको ये जो प्रोग्राम हुए हैं इससे भरपूर इस्तिफादा करने की तौफीक अता फरमाए, और आगे अल्लाह ताला मज़ीद हमें इस इल्म से जोड़े रखे, और अल्लाह मुझसे भी अपने दिन का काम लेता रहे, और आपको भी अल्लाह ताला इल्म हासिल करने, बल्कि मुझे भी मज़ीद अल्लाह इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि मरने तक इंसान को तालिब इल्म ही रहना चाहिए, और हम सब तालिब इल्म हैं, और अल्लाह ताला हमें सीखने की और कुछ सिखाने की तौफीक अता फरमाए, और साथ ही कबूल भी फरमा ले, और साथ ही अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर